حسین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرب میں جو رہتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ اب نماز پڑھنا لطف آئے گا، میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ میں علی کے قریب ہو سکوں۔ میں علی کے قریب ہو جاؤں تاکہ وہ مجھے اس کے قریب کرے۔ ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہی لا الہ کے لیے ہے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ جو اگلے فیصل آباد کے وعدے 18 جیٹھ انشاءاللہ بانی کی حیثیت سے خود میزبان ہیں اسی امام بارگاہ میں۔ میرا ابو صالح رضوی صاحب صفحہ ازابی شاہ ہیں، وہاں پہ ہوں گے۔ 10 شعبان کو بوستان زہرا سلام اللہ علیہ میں آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ جڑے نہیں لکھی ہیں وہ بھی نہ دسی جاؤ انشاءاللہ 6 ربیع الاول بھی آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ نہیں جی میرا شہر ہے، مجھے فخر ہے، میں آپ کے سامنے ایک بھائی اور بیٹے کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت تھی کہ ہم علی کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ آ گیا، اسی پہ میں گفتگو کو روک دوں گا۔ بڑا کمال جملہ آ گیا، بٹ صاحب جملہ سنیے گا۔ امیر صاحب دعا حاصل کرنے لگا ہوں۔ مولا امیر المومنین سے ایک بندے نے آ کے پوچھا، یا علی نبی نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سوال سنیے گا، سوال کتنا مشکل تھا، پھر جواب کیسا آیا۔ اس کا نبی نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مولا فرما بے شک۔ اس کا عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ خان صاحب جملہ پھر سنیے گا، یا علی آپ کا چہرہ دیکھیں تو عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ یا علی مجھے سوال کا جواب دیجئے، آپ کا چہرہ دیکھیں عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی؟ چہرہ آپ کا دیکھیں عبادت اس کی کیسے؟ اس کا مطلب عبادت آپ کی ہوئی۔ اگر عبادت آپ کی ہوئی پھر وہ وحدہ لا شریک کیسا؟ اس کی بھی عبادت کرے، تیری بھی عبادت کرے۔ یہ نبی کیسی حدیث کہہ گئے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کتنا مشکل سوال تھا۔ مولوی کے پاس آیا ہوتا وہ حدیث ہی واپس لے لیتا، وہ کہتا یہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے سرکار باب الحوائج کے علم پہ، جملہ علی کا نہ ہو، میرا مالک اس زبان کو دوبارہ منبر پہ بولنے نہ دے۔ اس بندے کا چہرہ تیرا دیکھے، عبادت اللہ کی کیسے ہو گئی؟ علی مسکرا کے فرماتے جاہل، اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اس کا ہے تو اس کی چہرہ بھی اس کا، عبادت بھی اس کی۔ ہم جو مانگتے ہیں ہم اللہ کے چہرے سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے چہرے کا نام علی ہے۔ اللہ پیر زوار شاہ جی صحت والی زندگی دے، اللہ انیس شاہ جی کے والد کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ عزت والا گھر تھا، لوٹا برے طریقے سے۔ بانی کی حیثیت سے حاضری تھی۔ اللہ ندیم بھائی کے والدین کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے بیٹے کو عمر خضر عطا فرمائے۔ جتنے عزت والے لوگ تشریف فرمائے، میر ابو صالح رضوی صاحب، خان شرافت صاحب، عظمت بھائی، فیاض بھٹی صاحب، جتنے بھی یہ عزت والے نام تشریف فرما ہیں، میرا مالک سوائے 14 کی دہلیز کے کسی در کا محتاج نہ کرے۔ دکھ یہی ہمیں رلا گیا، اتنے بڑے علی کی بیٹی شام کے بازار میں صرف ایک چادر مانگتی۔ ماتم کی نیت سے آئے ہوں۔ مجھ سے پہلے 2 ذاکرین وقت کے دامن میں کمی کے باعث صرف اپنے حصے کی فضائل کی نوکری دے سکے۔ میں سطر مصیبت کی ضرور پڑھوں گا، اس لیے کہ جو شام سے آتی ہے وہ ہماری تقریریں سننے نہیں آتی، وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے۔ وہ صرف اس لیے آتی ہے کوئی حسین کو روئے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم تو خوش ہو کے چلی جاؤ اور وہ ناراض ہو کے جائے کہ تو نے پڑھا جو نہیں کہ میرا حسین کتنا زخمی تھا۔ 15 رجب کو علی کی اس بیٹی کی شہادت، جس کے چہرے سے سوائے قرآن کے کوئی واقف نہیں تھا۔ میں بڑی ادب کے ساتھ مصیبت پڑھوں گا۔ اس آقا زادی کی عزت کے کیا کہنے، جس کے دروازے پہ عباس جیسا گردن چھپا کے کھڑا ہو۔ اگر مجھے کو بندہ کہے کہ 30 سیکنڈ میں پڑھ علی کی بیٹی کی غربت، اگر تم ماتم کا حق ادا کر سکو، یہاں سے لے کے باہر بیٹھے تک، مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی،
کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریباں کی ایک رات عباس بن گئی، 11 محرم کو پھر علی بن گئی، پھر کربلا سے کوفہ گئی، پھر کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، شرابیوں کے مجمعوں سے گزاری گئی، 9 بار یزید کے دربار میں بغیر چادر کے پیش ہوئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بیٹھی رہی، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی، 6666 بھی ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، میرے اللہ اب تھک گئی، میرے مالک تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی۔ جتنے سید بیٹھے ہو میر صاحب سے لے کے جتنے سادات بیٹھے ہیں، مجھے بول کے بتانا پیر زوار سے آج کسی سید سے پوچھو تو کس کی اولاد ہے؟ کوئی کہے گا حسنی ہوں، کوئی کہے گا حسینی ہوں، کوئی کہے گا عابدی ہوں، کوئی کہے گا کاظمی ہوں، کوئی کہے گا نقوی ہوں۔ آج تک کبھی کسی نے یہ بھی بتایا کہ میں زینبی سید ہوں، میں علی کی بیٹی کی اولاد میں سے ہوں؟ پھر آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ کربلا میں 2 بیٹے قتل کروائے، نسل قتل کروا کے آئی ہے علی کی بیٹی، نسل قتل ہوئی علی کی بیٹی۔ میں غیر سید ہوں، میں جملے کھول کے نہیں پڑھ سکتا۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، مصائب بھی ہم آپ کے ڈر سے چھپاتے ہیں۔ میں یہ 2 باعزت، ادھر ہے میرے باب الحوائج کی ذریعی شہنشاہ حسین کی علموں والا غازی، ان سب کو ضامن بنا کے کہہ رہا ہوں، تمہارے ڈر سے مصائب چھپاتے ہیں، صرف تمہارے ڈر سے پڑھ دیتے ہیں کہ شام میں پتھروں کی بارش ہوئی، صرف پتھر سن کے تم رونا شروع کر دیتے ہو۔ غازی بادشاہ کی قسم کھا کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، تو نہ روئے پھر غازی جانے اور تو جانے، شام کے بازار میں صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے، جس کے پاس کھولتا ہوا پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا۔ مولا سجاد کہتے جب بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہو بیٹیاں، سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، ان میں اصغر کی ماں۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، کتنی زخمی ہوئی علی کی بیٹیاں۔ میں نہیں پڑھوں گا شام کا بازار، میں شام کا بازار پڑھوں نا، میں ماتمی میرا اپنا جگر پھٹ جائے۔ سید تشریف فرمائے ان کے سامنے کیسے پڑھوں؟ گزری نہیں گزاری گئی، رکی نہیں روکی گئی۔ اگر کوئی سید ہائے کہہ سکے تو کرنا، اونٹوں سے گری نہیں، گرائی گئی ہے۔ میں نے جملہ پڑھا اور تم ماتم نہ کر سکا۔ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ غازی گھوڑے سے کیسے گرا تھا؟ جب عباس کے بازو نہیں تھے، علی کی بیٹی شام کے بازار میں اونٹ سے گری، بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رو کے کہتی غازی۔ مردوں کا گرنا آسان تھا، بازار شام پڑھا جائے، مجموع سے بندے نہیں جنازے اٹھے اگر بازار شام پڑھ دیا جائے۔ مولا سجاد مدینے واپس آئے، ایک مدینے کے رہنے والے مومن نے کہا، اسے کہا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کب آئی تھی؟ جو جملہ مولا سجاد نے پڑھا، اگر مجلس میں رونا نہ ہے تو گھر میں سوچ کے رونا، کیونکہ یہ جملہ سوچنے کے بعد رونے والا ہے۔ تو اسے کہا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کب آئی؟ مولا سجاد زمین پہ گر گئے، رو کے کہنے کہ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے، جب پچھلا ہجوم رک نہیں رہا تھا، آگے سے رستہ نہیں بن رہا تھا۔ مولا کہتے یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا
حوصلہ حوصلہ. سجاد اب میں اور رک نہیں سکتی. حوصلہ حوصلہ. ایک منزل سنانی ہے اور سلام کرنا. اللہ بھائی کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. ہاتھ پکڑنا جوان کے, ہاتھ پکڑنا جوان کے. میرا مولا عقیل عباس کو نیک بیٹا عطا فرمائے. حوصلے کے ساتھ نہ حوصلہ 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 حوصلہ. تم اور میں زیادہ نہیں رو سکتے. یہ حوصلے سجاد کے تھے جس نے 40 سال رہو لو لیا. بس جملہ سننا. گزر گئی بازار سے, اس دربار میں شرافت خان جی آگے جہاں آنا چاہیے نہیں تھا. اب میں ادب سے پڑھوں گا, تم سے برداشت نہیں ہوا, میں ادب سے پڑھتا ہوں. دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی قرآن کی آیتیں. جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی. یاسین کمر سیدھی کرتی, کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے. رو کے کہتی اماں کمر جھکا, میرے گلے کی رسیاں تنگ ہو گئی. اب پیر زوار شاہ جی اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں کئی بار سوچ رہا ہوں, یا تو میرا مالک میری زندگی ختم کر دے, نہ میرے سانس ہو, نہ میں یہ جملہ پڑھ سکوں. میں کیا کروں؟ میں پڑھوں تو مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے, میں چھپاؤں تو مجھے قاضی سے ڈر لگ رہا ہے. اگر سید ایک لمحے کے لیے مجھے جملہ معاف کرو تو میں قاضی کی قسم کھا کے جملہ پڑھنے لگا. جب دربار میں دیوار کے ساتھ کھڑی تھی, اس کتے نے شراب کا جام زمین پہ رکھا, رکھ کے کہنے لگا ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ اتنا کہنا تھا, غازی کا سر ہل گیا. آواز آئی, میں تیرا نام درود پڑھ کے لیتا تھا, میں تیرا نام وضو کر کے لیتا تھا, میں تیرا نام سنا. حوصلہ 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 حوصلہ. میں تیرا نام درود پڑھ کے لیتا تھا, دے دیتی اجازت, نہ شرابی کے دربار میں آتی. ایک منزل اور سن لینا. کمینے نے کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ میں نے تمہارے ڈر سے علی کی بیٹی کا. قریب کھڑے سپاہی نے کہا وہ سب سے آخر میں جو سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے نا, اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے. اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ سپاہی نے کہا ان کی کنیز ہے. اس نے کہا یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ کنیزیں تو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. اس نے کہا یہ سارے رستے میں آگے آئی ہے, اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا. اس نے کہا اسے ہٹا. سپاہی دیکھا تھا ہم نے پورے بازار اسے بڑا مارا ہے, اس نے علی کی بیٹیوں کا پردہ نہیں چھوڑا. اتنا کہنا تھا, اس نے کہا میرے سامنے ظلم کر کے دیکھ. اس کمینے کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز تھی, اس نے فضہ کے سر پہ رکھی, فضہ کے بالوں میں یاقوت کی شکری آئی. علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا, رو کے دی اماں پردہ چھوڑ. فضہ رو کے دی یا مانا کہ یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہ. مجھے بتا آج سیدہ ہوتی کیا بیٹی کا پردہ چھوڑ کے چلی جاتی؟ بی بی عالیہ کی آواز آئی, اماں میں تجھے زخمی نہیں دیکھ سکتی, اماں تو پردہ چھوڑ دے, اماں میں جانوں اور یہ ملاؤن جانے. بی بی رو کہ دی نہ, جب تک میری سانسیں ہیں میں نے وعدہ کیا تھا تیرے نانے سے میں تیری اولاد سے وفا کروں گی, اگر میں سمجھا سکوں تمہارے رونے کے لیے. بی بی فضہ کے چہرے پر لہو کی لکیریں تھی. بی بی فضہ نے اپنا سر اٹھایا, دربار میں دائیں دیکھا. اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ اتنا کہنا تھا, بڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا, کتاب کے جملے چلتا چلتا قریب آیا, اپنے ابروؤں کو اٹھایا, کہتا کیتن کیتن تجھے پورے دربار میں صرف حبش والے کیوں یاد آئے؟
فضا سر جھکا کے تھی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا. اب تخت پہ کون ہے؟ کہنے لگا اس کی ایک بیٹی تھی وہ مدینے چلی گئی ہے, ہم نے اس کی جوتی تخت پہ رکھی ہے. فضا دیکھے اس دربار میں وہ میمونہ ہے, تو پہچان لے گا؟ اتنا کہنا تھا, بوڑھے حبشی نے ساتھ والے سپاہی سے تلوار کھینچی, کہنے لگا کہتے نہ ہوتی میں سر تن سے جدا کر دیتا. تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے. اتنا جملہ کہنا فضا رو کری مجھے پہچان, میں میمونہ ہوں. دیکھنا تو ہی میمونہ ہے, کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ رو کری پردہ کار اکیلی نہیں آئی, علی کی بیٹیاں. حوصلہ حوصلہ, ایک جملہ حوصلہ, ایک جملے کی اجازت دینا. اکیلی نہیں آئی, ایک جملے پہ جتنا ماتم ہو سکے کر لینا, آواز تھوڑی بڑھانا چاہیے. اکیلی نہیں آئی, علی کی بیٹیاں آئی ہیں. جب کہنا علی کی بیٹیاں ساتھ آئی ہیں, اب جتنا ہو سکے اتنا ماتم کر لینا. اتنا کہنا تھا, بوڑھے حبشی نے ہاتھ کا اشارہ کیا, ہاتھ کا اشارہ ہونا تھا, 70 حبشیوں نے تلواریں نکالی. یہ اللہ اکبر کہہ کے یزید کے تخت کے قریب گئے, تخت کو گھیرے میں لے کر اترو بغیر تخت سے نیچے. تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لابارد سمجھا ہوا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, زینب کڑیوں میں تڑپ گئی, آواز آئی عباس, فضا کے وارث آ گئے.